بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں ایک اہم مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ وہی مسیح موعود ہے جس کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اس کے علاوہ اس کا دعویٰ ابن مریم ہونے کا بھی ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ تو الگ ہے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرزا کے بارے میں کوئی خبر دی تھی یا نہیں، ابھی میرا جو موضوع ہے اس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ بہرحال مرزا قادیانی کو قادیانی جماعت کی دونوں پارٹیاں، محمودی پارٹی اور لاہوری پارٹی، دونوں مرزا قادیانی کو مسیح موعود اور ابن مریم بھی مانتی ہے۔ لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ مرزا قادیانی مسیح موعود اور ابن مریم کے دعوے سے نہ صرف انکار کر رہا ہے بلکہ ایسا کہنے والوں کو مفتری اور کذاب بھی قرار دیتا ہے۔ لیجیے حوالہ سن لیجیے پہلے۔ علماء ہند کی خدمت میں نیاز نامہ، یہ عنوان ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ اے برادران دین و علماء شرع متین، آپ حضرات میری ان معروضات کو متوجہ ہو کر سنیں۔ اس عاجز نے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے، یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں جو آج میرے منہ سے سنا گیا ہو، بلکہ یہ وہی پرانا الہام ہے جو میں نے خدا تعالی سے پا کر براہین احمدیہ کے کئی مقامات پر بتصریح درج کر دیا تھا، جس کے شائع کرنے پر 7 سال سے کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا ہوگا۔ میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ مسیح ابن مریم ہوں۔ جو شخص یہ الزام میرے پر لگائے، سن لیجیے اچھی طرح، وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے، بلکہ میری طرف سے عرصہ 7 یا 8 سال سے برابر یہی شائع ہو رہا ہے کہ میں مسیح ہوں، نہ مسیح موعود ہوں نہ ابن مریم ہوں۔ یہ ازالہ اوہام، روحانی خزائن، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 192۔ یہ علماء ہند کی خدمت میں اس نیاز نامے کو مرزا قادیانی کی کتاب سے آپ حضرات پڑھ لیجئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی واضح طور پر یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ نہ مسیح موعود ہے نہ مسیح ابن مریم، بلکہ جو شخص مرزا قادیانی کو مسیح موعود یا مسیح ابن مریم کہے، وہ مرزا قادیانی کے فتوے کے مطابق کذاب اور مفتری ہے۔ مرزا قادیانی کو مسیح موعود یا مسیح ابن مریم ماننے کا شرف کسی مسلمان کو حاصل نہیں، بلکہ یہ صرف مرزائیوں کی دونوں جماعتوں، قادیانی پارٹی یعنی محمودی پارٹی اور لاہوری پارٹی کو حاصل ہے۔ اب فیصلہ اس کے ماننے والوں کے ہاتھ میں ہے کہ مرزا قادیانی کے تجویز کردہ خطابات کم فہم اور مفتری و کذاب کے اہل کون ہے۔ دوسری بات یہاں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کا تضاد دیکھیے۔ ایک طرف وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نہ مسیح موعود ہوں نہ مسیح ابن مریم، اور دوسری طرف ان کی کتابوں کو دیکھ لیجئے، جو مرزا قادیانی کی کتابوں کا سیٹ ہے۔ ہر جگہ ہر کتاب کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود، اور لکھتے بھی ہیں قادیانی جماعت کا ہر فرد مرزا قادیانی کو مسیح موعود بھی مانتا ہے، ابن مریم بھی مانتا ہے، لیکن انکار بھی کر رہا ہے۔ اور اب میں اس کا اقرار کے حوالے میں آپ کو سنا دوں۔ وہ لکھتا ہے
کہ میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں وہ مہدی ہوں جو مصداق من ولد فاطمہ ومن اطرتی وغیرہ ہے، بلکہ میرا دعویٰ تو مسیح موعود ہونے کا ہے، اور مسیح موعود کے لیے کسی محدث کا قول نہیں کہ وہ بنی فاطمہ وغیرہ سے ہوگا۔ زمیمہ براہین احمدیہ، حصہ پنجم، روحانی خزائن، جلد نمبر 21، صفحہ 356۔ دوسرا حوالہ، اور الہامی عبارتوں میں مریم اور عیسیٰ سے میں ہی مراد ہوں، میری نسبت ہی کہا گیا ہے کہ ہم اس کو نشان بنا دیں گے، اور نیز کہا گیا کہ یہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جو آنے والا ہے۔ کشتی نوح، روحانی خزائن، جلد 19، صفحہ 52۔ تیسرا حوالہ، اس خدا کی تعریف ہے جس نے تجھے مسیح ابن مریم بنایا، حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد 22، صفحہ 75۔ چوتھا حوالہ، اگر قرآن نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں، تحفۃ الندوہ، روحانی خزائن، جلد نمبر 19، صفحہ نمبر 98۔ اب دیکھیے، پہلے اس نے کہا کہ میں مسیح موعود نہیں، ابن مریم نہیں، لیکن یہ چار حوالے ثابت کر رہے ہیں کہ میں مسیح موعود بھی ہوں، ابن مریم بھی ہوں۔ تضاد تو ہو گیا، اور تضاد کرنے والوں، جو شخص جس کے کلام میں تضاد ہو، اس کے بارے میں مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔ حوالہ کے لیے براہین احمدیہ، حصہ پنجم، جلد نمبر 21، صفحہ نمبر 275۔ اس کے بڑے تضادات ہیں مرزا قادیانی کے۔ اس کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر آئیے، اس کو وزٹ کیجئے، www ختم نبوت، اسپیلنگ یہ ہے KHATMENUBUWWAT.org۔ اس کو وزٹ کیجئے، اس میں بہت ساری کتابیں بھی آپ کو ملیں گی، اور اس میں حوالہ جات بھی آپ کو ملیں گے، اس کے علاوہ خبریں بھی آپ کو ملیں گی۔ اپنے دوستوں کو بھی بتائیے، انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا کہ جھوٹے کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔ اب یہ جھوٹا ہو گیا مرزا قادیانی اپنے فتوے کی روح سے، اور اس کے ماننے والے وہ کم فہم، مفتری اور کذاب ہیں۔ اللہ تعالی قادیانیوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں دعوت دیتا ہوں ان لوگوں کو کہ مرزا قادیانی کی کتابوں کو پڑھیے، غور کیجئے، اور سمجھیے کہ جس راستے پر آپ چل رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ اسلام کو قبول کیجئے، حق کو قبول کیجئے، اور مرزے پر لعنت بھیجتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں قادیانی احباب کی خدمت میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ میری ان گزارشات کو توجہ سے سنیں گے، اگر سمجھ میں آ جائے تو حق کو قبول کر لیں گے۔ آپ کو آپ کے خلفاء نے اور آپ کے مربیوں نے یہ بتایا ہوگا کہ مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود ہے، ابن مریم ہے، مہدی ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن غالباً یہ کبھی نہیں بتایا ہوگا کہ وہ محمد رسول اللہ بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر بتایا ہوگا تو یہ بتایا ہوگا
کہ وہ ذلی بروزی نبی ہے، حالانکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے آنے کو محمد الرسول اللہ کا آنا قرار دیا، نیز اپنے وجود اور ظہور کو بعینہ ہی محمد الرسول اللہ کا وجود اور ظہور قرار دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ نیا عقیدہ تراشا کہ محمد الرسول اللہ کا اس دنیا میں 2 بار آنا مقدر تھا۔ ان کا پہلا ظہور 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ کے روپ میں مکہ مکرمہ میں ہوا، اور دوسرا ظہور 14ویں صدی کے اوائل میں مرزا غلام احمد قادیانی کے روپ میں قادیان میں ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کے مطابق رسول اللہ کا دوسرا ظہور بشکل مرزا قادیانی روحانیت کے اعتبار سے پہلے ظہور سے اقوا، اکمل اور اشد ہے، اور یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے رسول اللہ کے زمانے کو ہلال یعنی پہلی رات کے چاند کے مانند قرار دیا، اور اپنے زمانے کو بدر یعنی 14ویں رات کا چاند قرار دیا۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی جماعت کا یہ عقیدہ کیا کسی بھی صحابی کا عقیدہ تھا؟ کیا 1400 سال میں کسی بھی تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین نے کہیں یہ تحریر فرمایا ہے کہ وہی محمد رسول اللہ دنیا میں دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی کے روپ میں آئیں گے؟ العیاذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو کہا جاتا ہے کہ یہ مقام صرف ذل اور بروز کی بدولت حاصل ہوا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے ذل اور بروز کی آڑ میں اپنے آپ کو محمد رسول اللہ اور خاتم الانبیاء قرار دیا ہے۔ لیجئے چند حوالہ جات میں پیش کر رہا ہوں۔ غرض، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 باعث مقدر تھے، ایک باعث تکمیل ہدایت کے لیے اور دوسرا باعث تکمیل اشاعت ہدایت کے لیے۔ یعنی حوالہ ہے تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن، جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 260۔ آگے چل کر اسی کتاب کے صفحہ 263 پر دوسری باعث پر بحث کرتے ہوئے اپنے ظہور کو بعینہ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قرار دیا۔ اب اور ذل اور بروز کا کمال دیکھیے کہ بعینہ ہی محمد رسول اللہ بننے کے بعد مرزا قادیانی بروزی طور پر خاتم النبیین بھی بن گیا، العیاذ باللہ۔ وہ لکھتا ہے کہ میں بارہا بتلا چکا ہوں کہ بموجب آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، بروزی طور پر وہی خاتم الانبیاء ہوں، اور خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا، اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیا، الیاذ باللہ۔ ایک غلطی کا ازالہ، روحانی خزائن، جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 212۔ محمد رسول اللہ کے قادیانی ظہور کی مکی ظہور پر برتری بھی دیکھ لو۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ حق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت 6,000 کے آخر میں یعنی ان دنوں میں بنسبت ان سالوں کے اقوا، اکمل اور اشد ہے۔ خطبہ الہامیہ روحانی خزائن، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 272۔ اور قادیانی ظہور کی افضلیت یوں بیان کی گئی ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ اسلام ہلال کی طرح شروع ہوا اور مقدر تھا کہ انجام کار آخری زمانے میں یعنی مرزا قادیانی کا زمانہ اس زمانے میں بدر ہو جائے۔ خطبہ الہامیہ روحانی خزائن، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 275۔ ان حوالوں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کا حقیقی اور اصلی دعویٰ محمد رسول اللہ ہونے کا ہے، اور وہی دراصل یعنی مرزا قادیانی ہی
دراصل خاتم الانبیاء ہے۔ یہ تو ہے آپ کی جماعت کا عقیدہ، اب آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن براہ کرم آپ اس پر غور کریں، پڑھیں، مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ کیا 1400 سال میں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کسی بھی صحابی کا، کسی بھی تابعی کا، کسی بھی کتاب تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا، یعنی مرزا قادیانی سے پہلے جتنے اکابر علماء گزرے ہیں، کیا ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ محمد رسول اللہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے؟ اگر نہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک نیا عقیدہ تراشا اور آپ سے یہ عقیدہ چھپایا جا رہا ہے۔ دراصل مرزا غلام احمد کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ محمد رسول اللہ ہے، اور یہ انتہائی گستاخانہ انداز ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ نبوت کے دعوے تو اور لوگوں نے بھی کیے 1400 سال میں، لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ یہ صرف مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عقائد سے بچائے اور آپ کو اللہ تعالی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو مزید معلومات کی ضرورت ہو اور حوالہ جات کی ضرورت ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں، ہمارے ویب سائٹ کو وزٹ کریں www.ختمنبوت.org، اسپیلنگ ہے KHATMENUBUWWAT.org۔ ہم سے رجوع کریں اور وزٹ کریں، آپ دیکھیں بہت ساری کتابیں اردو میں، انگلش میں، عربی میں اس میں موجود ہے، اس میں بہت ساری خبریں بھی موجود ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس پر غور کریں گے۔